الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين अल्लाह ताला को उस वक्त बड़ी खुशी होती है कि वो आबादी के अंदर नहीं है, मोहल्ले के अंदर नहीं है, गांव या शहर के अंदर नहीं है, बल्कि वो दूर दराज किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर है। लेकिन वहां भी जो ही नमाज का टाइम होता है अल्लाह ताला उसके दिल में डालता है युअज़्ज़िनु व यक़ूमु लिस्सलाह, वहीं पे वो अजान देता है खुद ही और खुद ही नमाज पढ़ना शुरू। तो अल्लाह ताला जब उसको इस तरह करते हुए देखते हैं तो बाकायदा अल्लाह ताला फरिश्तों को मुतवज्जे करके ये कहते हैं उन्ज़ुरू इला अब्दी हाज़ा युअज़्ज़िनु व यक़ूमु लिस्सलाति यख़ाफ़ु मिन्नी, कि कोई इसको यहाँ पे देखने वाला नहीं है, घर बार से दुनिया की रेल पेल से दूर दराज अपने कामों में लगा हुआ, लेकिन यहाँ भी इसने अजान दी है, अल्लाह अकबर गया, अल्लाह को याद किया, अल्लाह की तौहीद का इकरार किया है और उसके बाद अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ी। और ये सारे का सारा काम उसने क्यों किया है?
یخاف منی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مجھ سے ڈرتا ہے. تو یعنی صرف اللہ کے ڈر والی جو انرجی اور پاور اس کے اندر ہے، یہ سارے کا سارا کام اس نے اسے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اور اگر کوئی نیکی کا کام کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، آپ اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، مال اسباب میں لگے رہتے ہیں، چارہ کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، پیسوں کو جو ہے نا وہ دھونے میں لگے ہوئے ہیں، دودھ نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اور نماز کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر ایک نقص ہے. اور وہ نقص کیا ہے؟ نقص یہ ہے کہ جو انرجی ہمیں نماز کی طرف لے کے آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. میرے بزرگوں، آپ یہ دیکھیں، مطلب اب میری عمر بھی جتنی ہوگی ہوئی ہے، یعنی 30 سال تو مجھے بھی اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ہیں، آپ کو اس سے بھی زیادہ ہوگا. 30 سال کے اندر نا پوری کی پوری ایک نسل چینج ہو گئی. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آئندہ 30 سال پہلے جو ہمارے بزرگ موجود تھے وہ آج موجود ہیں، اور اگلے 30 سال ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کئی لوگ. تو جو نمازیں پڑھنے والے ہیں وہ قبر کے اندر سکون میں آرام سے موجود ہیں، ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اور قبر کے اندر ہمیں اگر 24 گھنٹے کے لیے اس مسجد کے اندر ہی بند کر دیا جائے نا تو ٹائم گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن قبر کے اندر کتنا ٹائم گزارنا کوئی پتہ ہی نہیں. قیامت تک قبر کے اندر ہی ہم نے لیٹے رہنا. بلکہ آپ یہ کہیں کہ 30 سال پہلے جو ہمارے بزرگ یہاں پہ موجود تھے، اس وقت وہ اس لمحے سے گزر رہے ہیں. جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے نا وہ بھی قبر کے اندر ہی ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے بچ گئے یا نہ پڑھنے والے، تو جانا سب نے اس زمین کے اندر ہی ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ کا ڈر اور خوف ہمیں اتنا کو پیدا کر لینا چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کے اندر ہم کوتاہی نہ کریں، روزے کے اندر ہم کوتاہی نہ کریں. نماز کے جو اذکار ہیں وہ کم از کم ہمیں الحمدللہ رب العالمین آنی چاہیے. رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات ہمیں آنے چاہیے. اور اس وقت اس دور میں یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ چیزیں بالکل آسان ہیں. ہر چیز آپ کو آسانی کے ساتھ، موبائل تو آج کل ہمیں سے ہر بندے کے پاس ہے، تو یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے اور ان کی محنت اور کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ان کا جو بیٹا ہے ماشاءاللہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، اس نے حفظ کرنا شروع کیا، کل کو عالم دین بھی بن جائے گا، اللہ کرے یہ مسجد آباد ہو. تو اس طرح ہم سب کے دل کے اندر یہ شوق، جذبہ، تڑپ موجود ہونی چاہیے کہ اللہ کے جو بنیادی فرائض ہیں ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. میں بات یہ کرنے لگا تھا کہ وہ جو اللہ نے کہا تھا نا کہ اس بندے کے اندر میرا ڈر اور خوف ہے، تو کیسے یہ اذان دیتا ہے، کیسے یہ نماز پڑھتا ہے. اسی ڈر اور خوف کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوری جنت دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ صفیں موجود ہیں، یہاں پہ نماز ٹائم دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، یہاں پہ وضو کا سسٹم ہے اور دیگر سارے کے سارے معاملات. اور ارد گرد ہم نے اپنے لوگوں کو جا کے یہ بات بتانی ہے اور یہ بات انہیں سمجھانی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں تمہیں تمہاری جو ہے نا وہ پشتوں سے پکڑ کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں. تو اسی طرح کھینچ رہے نا ہمارے جو ساتھ ارد گرد کے لوگ نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہ پڑھ لیں پھر بھی، تو جو نہیں نماز پڑھتے ان پہ بھی ہم نے محنت کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش.